بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شکریہ جناب رؤوف حسن صاحب جو ہمارے میزبان خاص ہیں آج کی اس تقریب کے۔ میں آپ سب کو اور سب مہمانان گرامی کو 23 مارچ یوم پاکستان 2024 کی اس تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا۔ میں درخواست کروں گا جناب صبغت اللہ ورک صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اس محفل کو تلاوت قرآن سے منور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين۔ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم۔
وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين۔ اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے حالانکہ اسے تو اسلام کی جانب بلایا جا رہا ہو۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہرگز ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ لوگ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورے کا پورا پھیلا کر رہے گا، اگرچہ کافروں کو کتنا ہی یہ ناگوار ہو۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں تم کو ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں ایک بڑے عذاب سے بچا لے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تم کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی ان جنتوں میں تمہیں بہترین گھر عطا کرے گا۔ واقعتاً یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو، یعنی اللہ کی مدد اور جلد حاصل ہو جانے والی فتح و کامیابی، تو اہل ایمان کے لیے خوشخبری اور بشارت ہے کہ اللہ انہیں وہ بھی عطا کرے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ جناب قاری صبغت اللہ ورک صاحب۔ علامہ اقبال کی ایک مشہور طویل نظم ذوق و شوق کہلاتی ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ دسمبر 1931 میں انہیں فلسطین، اور فلسطین اس وقت آزاد ہوتا تھا، فلسطین کے شہر یروشلم جانے کا موقع ملا، اور ذوق و شوق کے اکثر اشعار فلسطین کی سرزمین پر لکھے گئے ہیں۔ انہی اشعار میں کچھ نعتیہ کلام بھی پایا جاتا ہے، چند اشعار جو میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اور اضافی طور پہ معزز خواتین و حضرات، پیش خدمت ہے ایک مختصر نعتیہ نظم جو کہ مولانا ظفر علی خان نے تحریر کی ہے۔ عنوان ہے شان مصطفیٰ۔ دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ، اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ تھے یاران مصطفیٰ، میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر، میری ہزار جانیں ہوں قربان مصطفیٰ، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان مصطفیٰ، اور لائے نہ کیوں یہ نغمہ ملائک کو وجد میں، گاتا ہے جس کو بلبل بستان مصطفیٰ۔ معزز خواتین و حضرات، رجیم چینج کے کچھ عرصہ بعد رمضان ہی کے موقع پر کے مہینے کے دوران عمران خان صاحب لاہور میں ایک وکلاء کی کنونشن کو خطاب کرنے آئے تھے، جس میں مجھے یہ اعزاز ملا تھا کہ میں نے یہ نعتیہ کلام وہاں پڑھا۔ میں نے اس کو اضافی طور پہ یہاں آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا کہ جناب بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے اس کو بہت پسند فرمایا تھا۔ اب آپ سے درخواست ہے کہ پاکستان کے قومی ترانے کے احترام میں اپنی اپنی نشستوں پہ کھڑے ہو جائیے۔
تھوڑی دیر بعد چلو گا، چلا دو تھوڑا سا آگے کر دو، تھوڑا سا آگے کر دو، تھوڑا چلو چلا دو، چلاؤ یار، تھوڑا سا آگے کر دو، میوٹ کیا ہوں خود ہی شروع کر خود ہی شروع کر دیں. غلط سے خیال رکھنا چاہیے. یہ تو مجھ سے بول رہے صدر مجلس. ہاں جی یہ چل رہا ہے. صدر مجلس، میزبان خاص، معزز مہمانان گرامی، معزز ممبران قومی اسمبلی اور سینٹ اور صوبائی اسمبلی، معزز عہدیداران پاکستان تحریک انصاف، معزز کارکنان، معزز مہمانان، نمائندگان میڈیا، السلام علیکم. 23 مارچ کا دن اصل میں ایک تجدید عہد کا دن ہے، اور تاریخ میں وہ پاکستان کی بانی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ، جس کی قیادت جناب قائد اعظم محمد علی جناح کر رہے تھے، اس کا سالانہ اجلاس 22، 23 اور 24 مارچ 1940 کو منٹو پارک لاہور، جو کہ آج کل اقبال پارک کہلاتا ہے اور جہاں پہ مینار پاکستان کھڑا ہے، اس کی یاد میں منایا جاتا ہے. اور میں جو یہاں پر بہت سے شعلہ بیان اور قابل احترام لیڈران موجود ہیں، ان کو دعوت دینے کے ساتھ ساتھ آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا کہ اس موقع پر جو کہ 22، 23 اور 24 مارچ کو جو کانفرنس منعقد ہوئی تھی، جس میں قرارداد لاہور، جو کہ بعد میں قرارداد پاکستان کہلائی، منظور کی گئی تھی، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں وہ تقریب منعقد ہوئی تھی، اور انہوں نے ایک صدارتی خطاب بھی وہاں پہ اپنے کارکنان اور اپنی عوام کے سامنے پیش کیا تھا. میں یاد دہانی کرتا رہوں گا آپ کو اس خطاب کی اور ان اصولوں کی جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس مقام پر، تاریخ کے اس موقع پر، جس کو آج ہم 84 سال بعد منا رہے ہیں، سب کے سامنے پیش کیا تھا، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی مشن کو کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین جناب عمران خان صاحب اور ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف آگے بڑھتے ہوئے رواں دواں ہے اس مشن کو پورا کرنے میں. سب سے پہلے اس موقع پر میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں بانی چیئرمین یوم پاکستان کے موقع پر اڈیالہ جیل میں
नाहक कैद बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान का खुसूसी पैगाम जो आज सुबह जारी हुआ। फरमाते हैं, यौम पाकिस्तान के मौके पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं। 23 मार्च तसव्वुर पाकिस्तान का अमीन और एक इस्लामी फलाही रियासत के हसूल व क़याम के अहद का दिन है। इस मुबारक दिन के मौके पर गुलाम हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी और ख़ुद मुख्तारी से रोशनी पाते हुए जनाब कायद आज़म की क़यादत में एक आज़ाद मुमलिकत के हुसूल का अहद बांधा। बानियान पाकिस्तान के आज़ाद मुमलिकत के हुसूल का हदफ मुसलमानान हिंद के लिए कानून की हुक्मरानी, मुसावात, अदल व इंसाफ और जमहूरी अक़दार और रवायात की पासबान रियासत के क़याम से मुज़य्यन था। यौम पाकिस्तान के रोज़ आज पाकिस्तान को बानियान पाकिस्तान के तसव्वुरात और फरामीन की रोशनी में दस्तूर व कानून और फलाह व तरक्की से आरास्ता एक जमहूरी रियासत की सूरत में ढालने के अज़्म का इरादा करते हैं। हमारा अहद है, बानी चेयरमैन इमरान खान ने कहा है आज, हमारा अहद है कि गुलामी की किसी सूरत को कबूल करेंगे ना। दस्तूर की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और कौम की हकीकी आज़ादी से कम किसी शय पर मुतमईन होंगे। आपके बानी चेयरमैन का पैगाम पहुंचा है, आप उनको खराज तहसीन पेश कीजिए। इमरान खान, इमरान खान जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, तेईस मार्च 1940 को जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मिंटो पार्क में अपने खिताब का आगाज़ किया तो उन्होंने कहा कि हम 15 महीने बाद मिल रहे हैं। 1938 के दिसंबर में पटना में आखिरी मुलाकात, आखिरी मीटिंग, उनकी बड़ी मीटिंग उनकी पार्टी की हुई थी। मुझे याद आ रहा है वो वक्त जब हमारे मेज़बान ख़ास जनाब रऊफ़ हसन साहब और चंद एक और दोस्त, कभी कभी मैं भी उनमें शामिल होता था, पीटीआई के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में पिछले चंद माह में आते रहे और सामना करते रहे। बंदिशों का दफ्तर सील होता रहा, दफ्तर बंद होता रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता 8 फरवरी के बाद हमारे उस सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की और हमारी महफिलों की रौनकें बहाल हो रही हैं। इसी तरह कायद आज़म ने अपने कारकुनान और अपनी आवाम से कहा कि जब हम आखिरी दफ़ा मिले थे हमने अपने आप को एक फ़र्ज़ सौंपा था कि हम मुल्क भर में अपने आप को मुनज़्ज़म करें। उसके बाद क्या हुआ? 1937 में एक इंतखाब हुआ था जिसमें उनकी पार्टी को बहुत बड़ी शिकस्त फाश हुई थी। 2 या 3 नशिस्तें मिली थी, 4 नशिस्तें 80-85 में से, और उन 4 में से भी 2 लुढ़क कर दूसरी तरफ चले गए थे। लोटे तब भी होते थे 1937 में। लेकिन उसके बाद क्या होता है? कायद याद कराते हैं कि हमने हर ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी हासिल की। कायद ने फरमाया 1940 में कि यूपी का उस वक्त सूबा जो था उसके ऐवान में 100% कामयाबी जो है, जिस तरह आज हमको खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन जो है वो हासिल हुई। और फिर ये भी कहा कि हमने ख़वातीन की बड़ी ख़ास कमेटी तश्कील दी है ताकि आपको इस बात का एहसास हो सके। ये कायद ने कहा कि कितना ये ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है कि हम अपनी ख़वातीन को हर मुमकिन मौक़े फ़राहम करें ताकि वो ज़िंदगी की जद्दोजहद में हमारे साथ शिरकत कर सकें। कायद ने यह फरमाया कि वो चादर और चार दीवारी और घर में रहते हुए भी एक अहम तरीन किरदार अदा कर सकती हैं। इसी के पेश नज़र मैं आज की पहली मेहमान मुकर्रर जिनको मैं दावत खिताब दूंगा वो हमारी एक साबिक
خاتون ممبر صوبائی اسمبلی اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں براہ راست ممبر قومی اسمبلی جناب سیما بیا طاہر ہیں. استقبال کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور بے شک تجھی سے مدد مانگتے ہیں. سب سے پہلے بیرسٹر گوہر صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں یہاں پر، اور اپنی پوری قیادت کی میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس مشکل وقت میں جو یہ 1 سال بربریت، جبر اور فسطائیت کا گزرا، اس میں یہ سب کھڑے رہے. ہزاروں پرابلمز، ہزاروں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کے باوجود آج یہ ساری قیادت یہاں پر موجود ہے. اور بیسیکلی یہ جس طرح سے ولید بھائی نے کہا کہ آج تجدید عہد وفا کا دن ہے، 23 مارچ، اور ہماری اس قیادت نے وہی قربانیاں دہرائی ہیں کہ جو قربانیاں اس وقت دی گئیں کہ جب پاکستان کو حاصل کیا جانا تھا، جب پاکستان کو بننا تھا. تو جس طرح سے قربانیاں تب لوگوں نے دی تھی، ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے، بچوں نے، بزرگوں نے، جوانوں نے، اسی طرح سے ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے ہر ورکر سے لے کے لیڈر تک سب نے قربانیاں دی ہیں. اور آج عمران خان جو کہ جیل میں قید ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان کے لیے کتنا درد رکھتے ہیں، کتنی محبت رکھتے ہیں، یہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے ان کی ان باتوں سے کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں پاکستان موجود نہ ہو، جس میں پاکستانی قوم موجود نہ ہو. آج کے دن ہم سب نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے. اس ملک کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بلندیوں کی حدوں کو چھوئیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے ہمارا آپس میں متحد ہونا، ہمارا اتحاد، جس کی بات ہمیشہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی، جس کی بات ہمیشہ عمران خان صاحب کرتے ہیں کہ ہم نے متحد رہنا ہے اور ہم نے اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہے. کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں، اگر یہ ملک نہیں ہے تو یہ یاد رکھیے کہ نہ ہماری کوئی اوقات ہے اور نہ ہی ہماری کوئی پہچان ہے. اگر ملک کی امپورٹنس کیا ہے وہ جاننی ہے تو وہ پوچھئے فلسطین سے، وہ پوچھئے کشمیر سے، وہ پوچھئے ان تمام ممالک سے کہ جہاں پر آج لوگ آزادی کے لیے ترس رہے ہیں اور جہاں پر لوگ آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف، تمام وہ لوگ کہ جنہوں نے قربانیوں کی مثالیں قائم کی ہیں یہاں پر. آج ہمارے پاس یہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو آپ کو آگے چل کر ولید بھائی اور رؤوف بھائی بتائیں گے، وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی، بہت بڑی قربانیاں، اپنی فیملیز، اپنے گھر توڑوائے. شہریار بھائی وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے اتنی مشکلات جھیلی ہیں، کس کے لیے؟ اس ملک کے لیے، پاکستان کے لیے. تو ان کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دینا ہم نے. علی محمد خان، کتنی قربانیاں جھیلی ہیں اس شخص نے. آج آپ کے پاس آپ کے سینیٹر بیٹھے ہوئے ہیں فیصل جاوید. آج میرے خیال میں کم از کم فیصل بھائی سے میری ملاقات تو کوئی 9-10 مہینوں بعد ہوئی ہے. مطلب I can see that on his face. کیا یہ شخص دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ کیا یہ شخص ملک کے خلاف کوئی بات کر سکتا ہے؟ کیا یہ شخص جو ہے وہ پاکستان کے لیے کچھ برا سوچ سکتا ہے؟ یہ تمام وہ لوگ ہیں. خالد خورشید صاحب، the one کہ جنہوں نے گلگت بلتستان میں تمام صعوبتیں ہونے کے باوجود اس شخص نے وہاں پر کھڑے ہو کر وہاں پر یہ ثابت کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بھی ورکر اگر کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ ان تمام لوگوں پر بھاری ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان کو نقصان دینے کا سوچیں گے بھی. آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اسد کیسر صاحب. اس ایج میں انہوں نے جو مشکلات جھیلی ہیں، نہیں دیکھیں پلیز، ہی از ویری ریسپیکٹیبل فار می. وہ نہیں کیسے اسد بھائی، بس ٹھیک ہے اسد بھائی، میرے آپ سینئر ہیں نا، سو آئی کین سے دیٹ رائٹ. اسد بھائی جنہوں نے جیل کی صعوبتیں برداشت کی
لیکن وہ شخص عمران خان سے پیچھے نہیں ہٹے، وہ شخص پاکستان سے پیچھے نہیں ہٹا، تو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم ان کو۔ بیرسٹر گوہر صاحب، میں یہاں پر تقریر ایکچولی ان سب کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے یہاں پہ اسپیشلی میں نے یہاں آئی ہوں۔ بیرسٹر گوہر صاحب ہمارے وہ ورکر کہ جن کو عمران خان صاحب نے اپنی چیئر دی ہے، جن کو عمران خان صاحب نے چنا ہے چیئرمین شپ کے لیے، کوئی تو کوالٹی ہوگی اس شخص میں کہ عمران خان نے ان کو چنا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں سارے کہ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے اور اس قوم کے لیے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ لوگ آج متحد نہیں ہوں گے اور کھڑے نہیں ہوں گے اپنے ملک کے لیے، تو پھر پاکستان کو اپنا ملک کہنے کا ہم میں سے کسی کو حق نہیں ہے۔ آج ہم نے آواز اٹھانی ہے آج کے دن اپنے ان تمام ورکرز کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے کہ جو آج وہاں پر جیل میں موجود ہے اور جو وہ تمام صعوبتیں برداشت کر رہے صرف اس لیے کہ وہ قوم کی خودداری کو پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اسے کوئی NRO نہیں لیا، اس نے کوئی ڈیل نہیں کی، اس لیے کیونکہ وہ محب الوطن پاکستانی ہے، کیونکہ وہ پاکستان سے محبت کرتا ہے۔ تو آج 23 مارچ کے دن آپ سب یہ عہد کیجئے کہ عمران خان کے لیے اور پاکستان کے لیے اگر ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی بہتا ہے تو ہم بہائیں گے، لیکن اپنے وطن پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، عمران خان پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران تیری جت انشاءاللہ، پاکستان عمران خان۔ تھینک یو۔ شکریہ جناب سیمابیہ طاہر صاحبہ، صحیح کہا آپ نے کہ کبھی NRO نہیں لے گا عمران خان۔ جس طرح علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے، غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ پاکستان کی 12 کروڑ اور 80 لاکھ ووٹروں میں 6 کروڑ جو ہیں وہ خواتین ووٹرز ہیں، جن کی نمائندگی سیمابیہ طاہر صاحبہ نے آج کی۔ اور قائد اعظم نے جس طرح 23 مارچ 1940 کو فرمایا کہ 2 مقاصد تھے ان کے احکامات کے خواتین کو سیاسی سرگرمی میں شامل کرنے کے حوالے سے، کہ ایک کہ زیادہ سے زیادہ ممبران کی انلسٹمنٹ جو ہے وہ ان کی پارٹی کرے، اور نمبر 2 کہ سیاسی شعور اور سیاسی بیداری جو ہے وہ خواتین میں پیدا کی جائے۔ مجھے اس بات کو کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ قائد اعظم کی اس مشن کو جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے پورا کیا اور جس طرح سے خواتین ووٹرز کو متحرک کیا، اور تھوڑی بہت کسر جو رہتی تھی وہ حکومت نے پوری کی، وہ عدت والے کیس کے فیصلے میں، جس سے اور خواتین کا اینٹی ووٹ جو ہے وہ ان کو پڑا، اور ان کے اس سے مجھے امید ہے کہ وہ سبق سیکھیں گے۔ میں اگلے مہمان مقرر کو دعوت دینے سے پہلے آپ کو یاد کراتا ہوں کہ قائد اعظم نے 23 مارچ 1940 کو اپنی جماعت کے بارے میں ایک بات کہی کہ یہ اب اتنی مضبوط انسٹیٹیوشن بن گئی ہے۔ یہ تقریر بائی دا وے قائد اعظم کی انگریزی میں تھی، میں ان کے انگریزی کے الفاظ کا ریئل ٹائم میں ترجمہ کر رہا ہوں، کہ ہماری جماعت جو ہے وہ ایک اتنا مضبوط ادارہ بن گیا ہے کہ اب اس کو کوئی تباہ و برباد نہیں کر سکتا، کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی ہو، whoever it may be۔ لوگ آئیں گے، لوگ جائیں گے، لیکن ہماری جماعت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گی۔ اور خیبر پختونخوا میں لوگ آئے اور لوگ گئے، اور آپ کی قیادت میں ان اچھے بڑے بڑے کانگڑی پہلوانوں کو فارغ کرنے میں جو کردار پاکستان تحریک انصاف نے آپ کی قیادت میں ادا کیا، جائز بنتا ہے کہ دعوت خطاب کے لیے، اور خاص طور پہ چونکہ سوابی جانا ہے آپ نے، میں دعوت دوں جناب سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور موجودہ ممبر قومی اسمبلی جناب اسد کیسر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اس پروگرام، اس تقریب کی انتظامیہ سیمابیہ رؤف حسن صاحب اور اسٹیج پہ بیٹھے تمام ساتھی
सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास कर हमारी बहनें, भाई और बुज़ुर्ग, अस्सलाम वालेकुम। वलीद साहब ने जो शायरी की और जिस तरह अपने दादा की जो उसकी मशहूर नातिया कलाम आपके सामने रखी, हकीकत यह है कि हमारे लिए हज़रत अल्लामा इकबाल बहुत बड़ी इंस्पायरिंग है, और उनसे हम वो स्पिरिट, वो जो जज्बा हम लेते हैं जो हज़रत अल्लामा इकबाल ने इस पाकिस्तानी कौम को एक नया ख्वाब दिया, जिसकी वजूद के तौर पर पाकिस्तान वजूद में आया। 23 मार्च हमारे लिए एक नए अहद व पैमा का दिन है, और हमने सोचना है कि 23 मार्च की जो कमिटमेंट थी, जो रेजोल्यूशन था, आया वो कमिटमेंट, वो रेजोल्यूशन आज पूरा हुआ है? क्या उस कमिटमेंट पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था, कि पाकिस्तान का मकसद क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ इस मुल्क में शरीयत का कानून आया, जो तस्वुर था कि पाकिस्तान एक इस्लामिक मॉडर्न वेलफेयर स्टेट होगा, जहाँ तमाम शहरियों के हुकूक बराबर होंगे, जहाँ इलाकायत की बुनियाद पे तकसीम नहीं होंगी, जहाँ अकीदे की बुनियाद पे तकसीम नहीं होंगी, जहाँ तमाम शहरियों की हुकूक बराबर होंगे, और किसी को यह हक नहीं होगा कि वो अपने पसंद और नापसंद की बात पे फैसले करे, बल्कि वो कानून और आईन का ताबे होगा। वो पाकिस्तान, आज वो पाकिस्तान, वो हमारे बुजुर्ग हमसे सवाल करते हैं कि वो पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था, वो पाकिस्तान आज कायम नहीं है। मेरे तो अभी अकीदा, मैंने इमरान खान के साथ पहले भी कहा था कि ज़िंदगी का लंबा अरसा गुजरा है, मेरे भाई बैठे हैं, काफ़ी हमारी स्ट्रगल रही है, ये हमारे अकीदे का हिस्सा बन गया है कि हमने इस पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बनाना है, वो मुल्क बनाना है जहां इस मुल्क की पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट हो। और जब एक कौम अपने मकसद के लिए जद्दोजहद नहीं करती, अपने मकसद के लिए बात नहीं करती, वो कम आगे नहीं बढ़ती। इसलिए आज हमने अहद करना है कि ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान होगा जहां कानून और आइन की अमलदारी होगी, जहां कानून की हुक्मरानी होगी, जहां हमारे अब बच्चे को तालीम की बुनियादी सहूलत मिलेगी, इलाज की बुनियादी सहूलत मिलेगी, रोजगार की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, और कोई किसी के ऊपर जुल्म नहीं कर सकेगा। तो ये एक ख्वाब था, एक तस्वुर था, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि न मुल्क में कानून है, न मुल्क में आईन है, अमलन आईन मातल हो चुका है। अमलन इस मुल्क में सबसे बदतरीन इंसानी हुकूक की वायलेशन हो रही है। जिस तरह हमारे ख्वातीन इस वक्त जेलों में हैं, जिस तरह हम, खासकर पंजाब में मैं बात करूंगा कि पंजाब में तो अभी जलसे जुलूस की भी इजाज़त नहीं है। पंजाब एक पुलिस स्टेट बन चुका है, और आप अपनी मर्जी से पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी से अपने फैसले नहीं कर सकते। तो मैं सिर्फ पूरे पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं कि क्या ये वो पाकिस्तान है? बिल्कुल नहीं सर। ये वो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान है जिसके मकसद के लिए बना था कि पाकिस्तानी अपनी ख्वाहिशात, अपनी सोच, अपनी मर्जी से वो उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, उनको फैसले की आज़ादी होगी, उसको मूवमेंट की आज़ादी होगी। वो पाकिस्तान
اس لیے میں آج آپ کے سامنے یہ عہد کرتا ہوں اور امید ہے آپ لوگوں سے بھی، یہ ہماری لیڈرشپ بھی، کہ ہم نے وہ پاکستان بنانا ہے جو کہ قائد اعظم جس پاکستان کی بنیاد رکھی تھی۔ میں اس لیے آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ جو کوئی سوچتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اس ملک کو چلائے گا، اگر کوئی جو سوچتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلے ہمارے اوپر مسلط کرے گا، اگر کوئی سوچتا ہے کہ اس کی مرضی سے لوگ آگے پیچھے ہوں گے، پارٹی میں ہوں گے، وہ وقت گزر گیا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور میں یہ بھی کہوں، ابھی ضمنی انتخابات آ رہے ہیں، میں گورنر صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا اپنا شیڈول بنائیں پنجاب کا۔ میں تمام جتنی بھی لیڈرشپ ادھر بیٹھی ہے پنجاب کی شیڈول بنائیں۔ یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ ہم نے قانون اور آئین کے مطابق اپنی جدوجہد رکھنی ہے۔ ہم اپنی ضمنی انتخابات میں انشاءاللہ عوام کے پاس جائیں گے، جلسے کریں گے، جلوس کریں گے۔ ہم نے تو کبھی تشدد نہیں کیا۔ 9 مئی کے رٹ لگائے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں بالکل آئے اس پہ آزاد جوڈیشل کمیشن بنائے، پتہ چل جائے کہ کون رسپانسبل ہے، پتہ چل جائے گا کہ اس کی پیچھے محسن نقوی اور آئی جی پی پنجاب ہے کہ کوئی اور ہے اس کے پیچھے، پتہ چل جائے گا۔ یہ بات یاد رکھے، آپ ہمیں دیوار سے نہ لگائیں۔ ہر ایک چیز کی ایک حد ہوتی ہے اور آپ اپنی تمام حدود کو کراس کر چکے ہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں، ایمان سے کہتا ہوں کہ نہ تمہاری پرواہ ہے نہ تمہاری خوف ہے، اور اگر تمہاری یہ خیال ہے کہ ہم تمہارے سے کوئی ڈریں گے، ہاں ہم پرامن لوگ ہیں، قانون کے اوپر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہمیں اس تک نہ لے جاؤ کہ پھر حالات تمہارے کنٹرول میں نہیں ہوں گے۔ تمہاری ایم ایف کے ساتھ فیصلے کرو، تم بڑی بڑی ڈیسیجن لو، تمہارے پاس تو مینڈیٹ نہیں ہے۔ تم جو اسمبلی میں بیٹھے ہو، تم تو جاری، تم تو مسترد شدہ ہو، تم تو ریجیکٹڈ ہو۔ تم کس بنیاد پہ؟ تم نے ہمارے عوام کی ووٹوں کی توہین کی ہے، مینڈیٹ کی توہین کی ہے۔ کیا خیال ہے یہ بھول جائیں گے؟ کیا ہم اس سے پیچھے ہوں گے؟ کیا ہم ڈر جائیں گے اس سے؟ یاد رکھ کے جب تک ہم اپنا مینڈیٹ واپس نہیں کریں گے، جب تک اپنے عوام کا حق واپس نہیں لیں گے، انشاءاللہ تمہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ پاکستان ہمارا ہے۔ ہمیں افسوس ہے اس وقت کہ ہمارے سرحدات پہ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں۔ ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ ڈپلومیسی کے تحت اچھے تعلقات رکھنے چاہیے۔ انڈیا کے ساتھ پہلے سے ہمارے تعلقات خراب ہیں۔ افغانستان کے ساتھ جو حالات ہیں اس پہ ہمیں شدید تشویش ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ حالات کی نزاکت کو سامنے دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی ڈپلومیسی یا ڈپلومیٹک چینل کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس ملک کو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ملک کو قانون و آئین کے مطابق چلائیں۔ میں اس 23 مارچ کے بابرکت دن کے توسط سے اور ہمارے اپنے وکلاء صاحبان کے توسط سے اپنی چیف جسٹس صاحب قاضی پائزی سے صاحب، ہم بڑی امید رکھ رہے تھے آپ سے، بڑی امید رکھ رہے تھے۔ آپ نے جب کہا کہ میں آئین کے مطابق چلوں گا، قانون کے مطابق چلوں گا، مجھے افسوس ہے آپ نے آئین اور قانون کا راستہ نہیں اپنایا، آپ نے نہیں اپنایا۔ میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ اگر اب بھی آپ نے اپنی غلطیوں کا احساس نہیں کیا تو آپ کے کچھ دن چلے جائیں گے، تاریخ میں آپ کا نام اچھا یاد نہیں رکھا جائے گا۔ مہربانی کرے، آئین اور قانون کے مطابق، میرٹ کے مطابق فیصلے کرے۔ جو بھی ذمہ دار ہے، جو بھی رسپانسبل ہے، اس کو اکاؤنٹیبل بنائے تاکہ یہ ملک آگے چلے۔ ہمارے نوجوانوں میں مایوسی پھیل رہی ہے، ہمارے نوجوانوں میں اس وقت، لیکن میں اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی، وہ اس وقت جیل میں ہے، لیکن آپ کے لیے ہے اور اس ملک کے لیے اور اس ملک کے عوام کے لیے ہے۔ عمران خان انشاءاللہ تعالی
वजीर आजम, वजीर इमरान खान इंशाअल्लाह इस मुल्क को इस बौर से निकालेगा। यहाँ इस मुल्क में जो नफरतें बन गई है, इमरान खान वाहिद लीडर है। जिस तहरीक इंसाफ में यहाँ शिया भी है, यहाँ सुन्नी भी है, यहाँ पख्तून भी है, यहाँ पंजाबी भी है, यहाँ सिंधी भी है, यहाँ महाजिर भी है, यहाँ कश्मीर और गिलगित बल्चिस्तान के लोग हैं। ये तहरीक इंसाफ पाकिस्तान का एक खूबसूरत गुलदस्ता है, इत्तेहाद का, यकजहती का, इत्तेहाद का, यकजहती का गुलदस्ता है। ये पाकिस्तान हमारा है। ये पाकिस्तान के ऊपर जो भी उंगली उठाएगा, पाकिस्तान को बुरी नजरों से देखेगा, तो हम वो आंखें निकालेंगे जो पाकिस्तान के ऊपर बुरी नजरें दिखाए। पाकिस्तान। लेकिन मैं ये कहता हूं कि वो लीडर जिसने पूरी कौम को मुत्तहिद किया, आपने इसको जेल में डाला है। जिस लीडर ने शौकत खानम अस्पताल बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई और कौम की खातिर, वो पाकिस्तान का कायद इमरान खान इंशाअल्लाह बोल जल्द निकलेगा और इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात और काबिल एहतराम मेहमान मुकर्ररीन, इफ्तार में तकरीबन लगभग 50 मिनट रह गए हैं और कप्तान की बहुत सी बैटिंग लाइनअप जो है अभी मौजूद है। और इसी हवाले से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा तमाम मेहमान मुकर्ररीन से जो बैटिंग लाइनअप में है कि T20 वाली इनिंग्स खेलें, चौके छक्के लगाएं और अगले बैट्समैन को मौका दें, ना कि टेस्ट मैच वाली इनिंग्स जो है वो खेलें। और इसी वजह से मैं अगला तारुफ जो है वो बड़ा मुख्तसर रखूँगा। 23 मार्च 1940 को कायद आज़म जब खिताब कर रहे थे, मैं तशबीह दे रहा हूँ, सिर्फ मैं कोई ऐसी क्लेम नहीं कर रहा लीडरशिप की, लेकिन कायद आज़म मिंटो पार्क में 23 मार्च 1940 को तकरीर कर रहे थे, तो तकरीर के दरमियान में शेर बंगाल मौलाना A.K. फजलुल हक जो है पंडाल में दाखिल हुए और पंडाल तालियों से गूंज उठा। बहुत पॉपुलर थे, आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद में A.K. फजलुल हक रोड भी है, उन्हीं के नाम पे है। तो शेर बंगाल की आमद पर कायद आज़म ने जब ये तालियां सुनी तो उन्होंने अंग्रेजी में कहा, नाउ दैट द टाइगर हैज अराइव्ड द लैम्ब मस्ट रिटायर, कि अब ये टाइगर आ गया है और इस बकरी के बैठ जाने का वक्त है। तो मैं दावत देता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असल टाइगर को और बकरी होते हुए बैठ जाता हूं जनाब सेनेटर फैसल जावेद खान। ये क्या बकरी बकरी कर रहे हैं वलीद, ये आपका अच्छापन है, वरना मेरे लिए ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि अल्लामा इकबाल के पोते और वलीद इकबाल, जिन्हें मैं पिछले कितने बरसों से बुलाता रहा हूँ, आज इन्होंने मुझे बुलाया है, तो मेरे लिए ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खालिद खुर्शीद साहब, रऊफ हसन साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, कोमल जोसेफ, शोएब शाहीन, समाविया, शहरियार आफरीदी। इंशाल्लाह ये बहुत जल्द हम सारे जलसों में आपकी आवाजें सुनेंगे। इंशाल्लाह हम तरस गए, इंशाल्लाह। ये वक्त दूर नहीं है जब इमरान खान स्टेज पे होगा और आप इसी तरह लंबे नाम बोलेंगे। इंशाल्लाह। कौन बचाएगा पाकिस्तान? अच्छा कौन बचाएगा पाकिस्तान? मेरे पास टाइम बहुत कम है। ये वलीद को ही आर्ट आता है कि वो मेज़बान बनकर भी किस किस तरह तकरीरें निकालते हैं बीच में से, और आज खान साहब की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है। तो शहरियार आफरीदी के बराबर में बैठे हुए हैं जनाब अली मोहम्मद खान। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुख्तसर सी बात करूंगा, माई टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं मुख्तसर सी बात करूंगा। आज है 23 मार्च, करारदाद पाकिस्तान जिस दिन मंजूर हुई थी, और मीनार पाकिस्तान वो जगह थी, हिस्टोरिक जगह जहां पे ये करारदाद मंजूर हुई थी पाकिस्तान बनाने की। तो वही जगह थी मीनार पाकिस्तान लाहौर। 2011 इमरान खान की सरबराही में पूरी कौम ने फैसला किया। 30 अक्टूबर 2011 को सारी कौम वहां इकट्ठी हुई और उन्होंने कहा, हम वहां मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से 1940 को इस कौम ने
پاکستان بنانے کے لیے قرارداد کو منظور کیا، اور آج مینار پاکستان لاہور میں عمران خان کے ساتھ پاکستان کو بچانے کی قرارداد منظور کرتے ہیں۔ یہ وہاں پہ لوگوں نے عہد کیا تھا اور پاکستان کی سیاست کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ یہ آپ سب گواہ ہیں کہ جو جذبہ پاکستان بنانے کی تحریک میں قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ قوم کا شامل تھا، آج وہ جذبہ پاکستان بچانے کی تحریک میں اس قوم کا اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ وہ شامل ہے۔ اور اس قوم کا نمبر 1 مطالبہ کیا ہے؟ عمران خان کی رہائی۔ اس قوم کا نمبر 1 مطالبہ ہے، اور وہ اس لیے عمران خان اور ان کی اہلیہ اور جتنے بھی مظلوم اور بے گناہ خواتین و حضرات جیلوں میں قید ہیں ان سب کی رہائی اس قوم کا نمبر 1 مطالبہ اس لیے ہے کہ 8 فروری کو اس قوم نے اسی لیڈر عمران خان کو مینڈیٹ دیا ہے۔ unprecedented in the history of پاکستان، پاکستان میں کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ بلہ بند، انتخابی نشان بند، کینڈیڈیٹ بند، کیمپین بند، لیڈر بند، لیڈرشپ بند، انٹرنیٹ بند، فون بند، لیکن اس قوم کا جذبہ بلند۔ اس قوم کے نوجوان 70% آبادی 40 سال سے کم عمر کی ہے، اور انہوں نے ثابت کیا کہ ہم ایک زندہ قوم ہے، ایک جاگتی ہوئی قوم ہے، اور یہی بہت بڑی ایک ہمارا حاصل ہے، ہماری جیت ہے۔ میں اپنی بات مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا، اور ایک بات عمران خان نے، ہم جیسے 1996 میں جب میں ان کے ساتھ آیا، 1996 میں بہت چھوٹا تھا، ابھی بھی میں چھوٹا ہوں نا چھوٹا، میں بہت چھوٹا تھا۔ یہاں پہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب میں نام نہیں لوں گا، اچھا کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، لیکن عمران خان نے ایک بات کی تھی، ہم اس کارنر اتنے ہی لوگ تھے شاید ایک میٹنگ میں تھے، ایک بات کی اس کارنر میٹنگ میں عمران خان نے وعدہ کیا تھا اپنی قوم سے۔ آپ ذرا مجھے اپنی تالیوں کی گونج میں بتائیں گے کہ کیا وہ وعدہ پورا کیا یا نہیں، اور وہ وعدہ تھا، ایک سیکنڈ وعدہ سنے آپ نے پھر بتانا ہے کہ کیا وہ وعدہ پورا کیا یا نہیں۔ عمران خان نے ایک وعدہ کیا اپنی قوم سے کہ نہ عمران خان اللہ کے سوا کسی کے سامنے کبھی جھکے گا، اور نہ ہی اپنی قوم کو اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنے دے گا۔ عمران خان نے یہ بات کیوں کی تھی اور وعدہ کیسے پورا کیا؟ عمران خان نے وہ وعدہ پورا کیا اس قوم کی خود مختاری کو، عزت نفس کو بحال کر کے۔ پوچھے ان اوورسیز پاکستانیوں سے کہ جب عمران خان کی حکومت آئی تھی تو کس طرح بیرون ملک کو اپنا سر فخر سے بلند کر کے چلتے تھے۔ سیلف اسٹیم بحال کی، اس قوم کی خودداری کو، خود مختاری کو عمران خان نے بحال کیا، اور انہی کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ یہ ہے وہ عمران خان، یہ ہے وہ عمران خان جنہوں نے اس قوم سے یہ وعدہ کیا اور پورا کر کے دکھا، اور انشاءاللہ ہمارا یہ ایمان ہے اور اللہ سے یہ دعا ہے، اور ایسا ہوگا جس طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہوتے ہیں جو ایمان والے نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت آئے گی اور عمران خان یہاں بیٹھے ہوں گے، اور میں بلاؤں گا کہ پاکستان کی آن ہے آپ، پاکستان کی شان ہے آپ، پاکستان کی جان ہے آپ، پاکستان کے کپتان ہے آپ، پاکستان کے انتخابی نشان ہے آپ، پاکستان کی جان ہے آپ، پاکستان کے خان ہیں آپ، ان پی ڈی ایم والوں کے لیے طوفان ہے آپ، اور پاکستان کے انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان ہے آپ، عمران خان ہے آپ۔ یہ جلد ہوگا۔ آخر میں ایک سیکنڈ آخر میں بات اپنی ختم کر کے کہ آج 23 مارچ
پہ ہم یہاں پہ موجود ہیں، اور جو پاکستان بنانے کی قرارداد کہ جس پاکستان، وہ پاکستان جو صحیح معنوں میں قلعہ قائد اعظم کا پاکستان، لیکن انفارچونیٹلی آج بھی 4 بڑے چیلنجز اپنی جگہ موجود ہے۔ نمبر 1 انسانی حقوق کی پاسداری، نمبر 2 ہمارے آئین کی بالادستی، نمبر 3 آزاد عدلیہ، اور نمبر 4 آزادی رائے۔ یہ سارے چاروں کے چاروں چیلنجز آج بھی اپنی جگہ قائم ہیں۔ ہم نے قوم بن کر ان سب کو، اپنے ان چیلنجز کو دور کرنا ہے اور پاکستان کو صحیح معنوں پہ بنانا ہے، قائد اعظم کا پاکستان۔ آئے مل کے اللہ سے یہ دعا کریں۔ یہ شاعر نے، ولید اقبال صاحب، بڑی خوبصورتی سے اس میں دعا کی ہے، اور ہم سب مل کے یہ دعا کرتے ہیں۔ انسان اللہ سے دعا کرتا ہے کہ میں مسافر ہوں، 100 رستے راس آئے ہیں مجھے، میں مسافر ہوں، 100 رستے راس آتے ہیں مجھے، میری منزل کو میرے واسطے رستہ کر دے۔ یہ جو میری حالت ہے میں نے بنائی ہے، مگر جیسا تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کر دے۔ میرے ہر فیصلے میں تیری رضا شامل ہو، میرے ہر فیصلے میں اے پروردگار عالم تیری رضا شامل ہو، جو تیرا حکم ہو وہ میرا ارادہ کر دے، وہ میرا ارادہ کر دے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اچھے دن آتے ہیں نا، کتنے برے دن آئے، ہم سب اللہ اللہ کر رہے تھے، برے دن تھے، اب تھوڑے بہتر دن ہیں، آنے والے دنوں میں انشاءاللہ مزید بہتر دن آئیں گے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ بھڑک مت ماریے گا۔ سیاسی لوگ ہیں، بھڑکے بہت مارتے ہیں کہ ایسے ہو گیا ویسے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم سمندر میں کشتی میں تھے اور صاحبانوں نے چاروں طرف سے آ گھیرا اور تم پہ مصیبت آئی، تو اس وقت تم نے صرف اللہ کو یاد کیا، اور جب میں نے تمہیں خشکی پہ پہنچا دیا، یعنی کہ تمہاری مصیبت تم سے ہٹا دی، تو تم اللہ کو بھول گئے۔ اور در حقیقت انسان بڑا ناشکرا ہے، سوچئے گا ضرور۔ شکریہ۔ تھینک یو شیر پی ٹی آئی، ٹائیگر آف پی ٹی آئی۔ 23 مارچ 1940 کو، اور میں ایک بار پھر درخواست کروں گا تمام مہمان، قابل احترام، واجب الاحترام مہمان مقررین سے کہ کیونکہ ٹائم باؤنڈ ہے ہمارا یہ فنکشن اور افطار ہونی ہے، تو 5 منٹ تک اپنے خطاب کو محدود رکھیں۔ 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم نے اپنے صدارتی خطاب میں یہ بھی کہا تھا، قابل غور بات ہے، کہا تھا میں اپیل کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو منظم کر لیں، اپنے آپ پر انحصار کریں، لرن ٹو ڈیپینڈ آن یور سیلوز، اندر سے اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے حقوق کا تحفظ کرنا سیکھیں۔ میں صرف آپ سے یہ کہتا ہوں۔ اور اب جس مہمان مقرر کو میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، ہمارے پرزنرز آف کانشنس میں سے ایک رہے ہوئے ہیں، قائد اعظم کے اس پیغام، اپنے آپ کو منظم کرنے کے پیغام کو، اپنے آپ پر انحصار کرنے کے پیغام کو، اندر سے اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کے پیغام کو، جس کی جیتی جاگتی مثال بنے ہیں، اور وہ ہیں جناب سابق وفاقی وزیر اور موجودہ ممبر قومی اسمبلی جناب علی محمد خان صاحب۔ لوگوں سے تھے، بہت کم وقت ہے اور ناٹ ٹیک مچ ٹائم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ میری زمین میرا آخری حوالہ ہے، میں رہوں نہ رہوں تو اس کو برابر کر دے۔ میرے دوستو، 23 مارچ 2024 میں آج ہم کھڑے ہیں۔ مجھے 23 مارچ 2013 کی وہ شام یاد آتی ہے، شاید سٹیج پہ بیٹھے بہت سے دوستوں میں فیصل بیٹھے ہیں، شریار بھائی بیٹھے ہیں، سیمابیا بہن بیٹھی ہیں، اسد قیصر صاحب تو چلے گئے، بہت سے ان میں اور حاضرین میں لاہور پرانے منٹو پارک مینار پاکستان کے سائے تلے ہم اکٹھے تھے 2013 میں،
اور اس رات کی وہ بارش ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگی, بڑی بارش برسی تھی اس رات. بالکل. اور عمران خان صاحب نے قریشی صاحب کی تقریر کے بعد ایک لمبی تقریر کی, اور اس سپیچ میں عمران خان نے یہ کہا کہ آج سے بہت سال پہلے اسی میدان میں میرے والد کرام اللہ خان نیازی قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کھڑے تھے جب قرارداد پاکستان پاس ہو رہی تھی. مجھے اچانک خیال آیا کہ جس طرح عمران خان صاحب آپ کے والد اکرام اللہ نیازی وہاں پہ کھڑے تھے, اسی طرح میرا دادا پیر محمد خان وہ بھی مردان سے قافلے لے کے وہاں پہنچے ہوئے تھے. تو میرے دوستو, وہاں سے قرارداد پاکستان جب پاس ہوئی تو قرارداد پاکستان کا میسج کیا تھا؟ آزادی. آزادی. جناح کا ویژن کیا تھا؟ علامہ اقبال کی ساری شاعری جس نقطے پہ مرتکز ہے, پرواز ہے دونوں میں, دونوں کی اسی ایک فضا میں, کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور, الفاظ معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ازا اور مجاہد کی ازا اور. تو میرے دوستو, آج جب ہم, اور ارباب اقتدار سے بھی پوچھتا ہوں, کیا جب ہم 23 مارچ 1940 کو منا رہے ہیں, 84 سال بعد جناح کے ویژن پہ ہم لوگ کھڑے ہوئے, اور جس طرح جناح نے لیاقت علی خان کے ساتھ اور بر صغیر کے مسلمانان ہند کے ساتھ یہ نعرہ بلند کیا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ تو جس آزادی کے لیے انگریز کے خلاف جناح کھڑا تھا, اسی حقیقی آزادی کے لیے آج عمران خان اور ہم کھڑے ہیں. سوال یہ ہے کہ جس آزادی کو آج ہم منا رہے ہیں, اس حقیقی آزادی کے لمبرداروں کو 23 مارچ 2024 کو جیلوں میں ڈال کر, خواتین کو جیلوں میں ڈال کر کون سی آزادی منا رہے ہو آپ؟ زمانہ گزر گیا, اسلامی دنیا ترس گئی تھی کسی آواز کو کہ ان استعماری طاقتوں کو للکارے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے للکارے, اور ان کو کہے کہ مسلمان غلامی کے لیے پیدا نہیں ہوا. تو اس کا انعام اس کو یہ دیا گیا. اگر عمران خان نے امریکی استعمار کے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا, یہ وہی بات ہے جو جناح نے وائسرائے ہند کو کہا تھا. جب ایک دفعہ وائسرائے نے جناح صاحب کو بلایا اور قائد اعظم سے 2 گھنٹے بات کی, اور 2 گھنٹے بعد کے بعد آفر ان کو لگائی کہ قائد, why do you want a truncated part of India? Why don't you become a governor general of the whole United India? قائد اعظم 2 گھنٹے خاموشی سے سنتے رہے, پھر کھڑے ہو گئے, بغیر کچھ بولے چل دیے, خاموشی سے چل دیے. وائسرائے نے پیچھے سے آواز لگائی کہ مسٹر جناح, at least say something, answer me. قائد اعظم, تاریخ دان لکھتے ہیں کہ قائد اعظم واپس مڑے, اپنی ٹوپی ٹھیک کی, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ وائسرائے, میں اپنے مسلمانان ہند کا سمیروں کا سودا کرنے نہیں آیا تھا آپ کے پاس. تو وہی بات عمران خان نے کہی کہ ایبسولوٹلی ناٹ, نہیں دوں گا پاکستان کی ایک انچ زمین بھی تمہیں. یہ تو وہی میسج ہے جس پہ عزیز بھٹی شہید ہوا, یہی تو وہ میسج ہے جس پہ لالک جان شہید ہوا, یہی تو وہ میسج ہے جس پہ راشد منہاس شہید ہوا, یہی تو میسج ہے جس پہ کرنل شیر شہید ہوا. فرق صرف یہ ہے کہ انہیں وردی پہن کی آواز لگائی, ہم نے سویلین لباس میں قائد اعظم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آواز لگائی. اگر ہم سمجھتے ہیں, آخری 1 منٹ, اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جناح ٹھیک تھا, جو کہ ٹھیک تھا, تو پھر آج وہ بات غلط کیسے ہو گئی؟ کل اگر تاج برطانیہ کے سامنے صلاح حق بلند کرنا ٹھیک تھا, تو آج انکل سیم امریکی استعمار کے سامنے ایبسولوٹلی ناٹ کہنا غلط کیسے ہو گیا؟ میرے دوستو, سچ بولنا پڑے گا, حقدار کو حق دینا پڑے گا. ٹرائبل بیلٹ کا پشتون ناراض ہے, اداس ہے.
اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کے جنازے پڑھا چکا ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا پڑے گا. بلوچستان کے مجبور اور بے کس بلوچوں کو سینے سے لگانا پڑے گا. دہشت گردی اور غداری کے فتوے دینے کے بجائے مسائل کے حل کی طرف آنا پڑے گا. اور اگر یہ نہ کیا تو ہمارے بچے بھی غلام ابن غلام ہوں گے. 23 مارچ کا میسج کیا ہے؟ 23 مارچ کا میسج یہ ہے کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی. اگر یہ آواز ہم اٹھاتے رہے تو پاکستان کا پیغام 47 کا پیغام زندہ رہے گا. آج ہمارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ جو بات جنہوں نے کی وہ بات عمران خان کر رہے ہیں تو پھر عمران خان جیل میں کیوں ہے؟ قائد اعظم کے اس فرمان پہ آپ سے اجازت چاہوں گا. 47 میں جب قرارداد لاہور پاس ہوئی جس کو پھر دنیا نے قرارداد پاکستان کے نام سے جانا، 2 سال بعد آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جس پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں اس پاکستان کا طرز حکمرانی کیا ہوگا؟ قائد کہتے ہیں میں کون ہوتا ہوں اس کا فیصلہ کرنے والا؟ یہ فیصلہ تو قرآن میں 1300-1400 سال پہلے ہو چکا. قرآن ہماری رہنمائی کے لیے تا قیامت موجود رہے گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جناح کا پاکستان بنے تو پھر یہاں قانون کی حکمرانی لانی ہوگی. پھر ہولی کاؤس نہیں ہوں گے. پھر جج جرنیل سیاستدان سب کو قانون کے کٹہرے میں سب کو لانا ہوگا. پاکستان عمران خان. جزاک اللہ. پاکستان عمران خان وزیر نبض کے اوپر اس کا ہاتھ ہو. لیکن وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے پاس ایسا کوئی لیڈر نہیں ہے. لیکن 6 سال بعد میرے والد جاوید اقبال مرحوم، ان کی عمر اس وقت 11 برس تھی، 12 برس تھی. انہیں کہا گیا کہ آج ایک شخصیت آ رہی ہیں. ان کے والد نے کہا، علامہ اقبال نے کہا ایک شخصیت آ رہی ہیں اور جب وہ آئیں تو آپ نے اپنی آٹوگراف بک لے کے ان کے سامنے آنا ہے. تو اپنی آٹوگراف بک لے کر آئے کمرے میں. تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک بہت خوش پوش شخص کو دیکھا جس کی نگاہیں ہیڈ لائٹس کی طرح تھیں اور ان کے ساتھ ایک سفید غرارے میں بارش خاتون بیٹھی تھی. کہتے ہیں میں نے اپنی آٹوگراف بک ان کے آگے رکھی تو انہوں نے انگریزی میں سوال پوچھا، تم بھی شاعر ہو؟ جواب میں 12 سال کے بچے نے کہا نو سر. کہا تو پھر کیا بننا چاہتے ہو بڑے ہو کے تم؟ مہمان نے پوچھا. تو چھوٹا بچہ چپ کر گیا. تو مہمان نے علامہ اقبال سے کہا آپ کا بیٹا جواب نہیں دے رہا. تو علامہ نے کہا اپنے مہمان کو کہ یہ جواب نہیں دے گا کیونکہ یہ اس دن کا منتظر ہے جس دن آپ اسے بتائیں گے کہ اسے بڑا ہو کے کیا بننا ہے. اور میرے والد نے اپنی یادداشتوں میں لکھا کہ یہ میری خالق پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح سے پہلی ملاقات تھی. اس وقت پنجاب میں ان کو بہت کم لوگ جانتے تھے، لیکن اس ایک ملاقات سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرے والد یعنی علامہ اقبال ان کی کتنی عزت کرتے ہیں. اور انہی دنوں میں 1936-37 میں جب کسی نے علامہ اقبال سے پوچھا ڈاکٹر صاحب یہ شخص کیوں ہے؟ محمد علی جناح اس وقت قائد اعظم ان کو نہیں کہا جاتا تھا. آپ نے محمد علی جناح کو کیوں چنا ہے؟ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کا لیڈر ہے؟ تو علامہ اقبال نے انگریزی میں جواب دیا بیکاز ہی از انکرپٹیبل اینڈ انپرچیزبل، کہ نہ تو وہ بے ایمان ہے اور نہ ہی اس کو خریدا جا سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے میں جانتا ہوں کہ میں نے تحریک انصاف میں کیوں شمولیت کی، آپ نے کیوں کی، ان لوگوں نے کیوں کی، کیونکہ اس کا بانی چیئرمین انکرپٹیبل اور انپرچیزبل ہے کہ نہ تو وہ بے ایمان ہے اور نہ ہی اس کو خریدا جا سکتا ہے. اور ان الفاظ کے ساتھ میں اپنے پاکستان تحریک انصاف کے اگلے پرزنر آف کانشنس، وہ جو اندر سے اپنے آپ کو مضبوط رکھنے والا، اپنے اندر انحصار پیدا کرنے والا، اپنے آپ کو اپنے حقوق کا تحفظ کرنا جاننے والا سابق وفاقی وزیر اور موجودہ ممبر قومی اسمبلی جناب شہریار آفریدی.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله المولانا العظيم. اسٹیج پہ تمام لیڈرشپ، میری بہنیں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، سب کو پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ہے اس سوچ کو کہ جس نے ایک دفعہ پھر ہمیں جوڑ دیا. ہیٹس آف ٹو دی آرگنائزرز فار سچ اے کمینڈیبل جاب. آج کا دن ٹائم 5 منٹ ہیں، سیکنڈ اننگ ہے، ٹارگٹ اچیو کرنا ہے. اور آج بات 84 سال بعد دہرائی جا رہی ہے. 1940 جب وہ دن جس نے بر صغیر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھنے والوں کو جوڑا، اور ایک وہ خواب جس کو عملی جامہ اللہ کے فضل سے پہنا دیا گیا، اور وہ لیڈر جس کو ہم فادر آف دا نیشن کہتے ہیں، تو گلوبل پرسیپشن تو چھوڑیں، ہندوستان نہرو کی ایک نیس ہے. ایک کوٹیشن انٹرنیشنل پالیٹکس میں وہ لکھتی ہیں کہ had there been one Jinnah in Congress, India would have never ever been divided. Had there been 100,000s of Nehru, Gandhis and Pandits in Muslim League, Pakistan would have never ever become an independent state. یہ جو کوٹیشن ہے، یہ مجھے اور آپ کو یہ باور کراتی ہے کہ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، اس میں بڑی غیرت ہے، یہ رب کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتی. اس نے ایسے ایسے مائی کے لال پیدا کیے کہ جنہوں نے دنیا کو حیران کیا. اور ان سپوتوں میں آج پوری پاکستانی قوم، اور بالخصوص جو سیاچن پہ لائن آف کنٹرول پہ آئی بال ٹو آئی بال، اور پھر اسی طرح ایسٹرن ویسٹرن بارڈر پہ جو میرا جوان کھڑا ہے، وہ میری عزت ہے، شہداء میری عزت ہیں. لیکن سن لیں، یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور یہاں پہ فیصل چلا گیا. میں نے علی محمد خان کے ساتھ 25 دن گزارے ہیں. اللہ ایسی اولاد ہر ماں کو دے جس کا نام علی محمد خان ہے. میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان کی ٹیم جو ہے، neither they are purchasable nor you can ever imagine of undermining them. They have the ability, and they say the more you suppress them, the more their resistance power increases. اللہ کے علاوہ ان کو کوئی نہیں خرید سکتا، کوئی نہیں جھکا سکتا. ہمارا ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دھرتی ماں ہمارا ایمان ہے. اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد وہ قوم کا بیٹا، وہ میرا لیڈر، وہ مرد مجاہد، مرد کلندر، جن کی غیرت کو سلام، جن کی تربیت کو سلام، جن کی عزت کو سلام. اللہ ہر کسی کو نہیں چنتا اپنی دین کی سربلندی کے لیے، اپنی وحدانیت کے لیے، اپنے قرآن کے لیے، اور پھر امام الانبیاء کی ناموس کے لیے. He is the chosen one. اور یہ وہ شخص ہے سب کچھ برداشت کر لے گا. یہ کبھی بھی ایمان کا سودا اور پاکستان کا سودا کبھی نہیں کر سکتا. یہ وہ قوم کا بیٹا ہے. سر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ ایک 1947 اور اس سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ ڈائنامک ٹیم تھی. اسی طرح آج آپ میں سے ہر بیٹی، ہر ماں، ہر بہن، ہر جوان، آپ وہ حقیقی آزادی کے وہ سپوت اور وہ بیٹیاں اور وہ بیٹے ہیں
جن پہ آنے والی نسلیں فخر کریں گی. میں صرف اتنا کہنا چاہوں کہ دنیا جو کہتی ہے کہ ہمیشہ مذاق اڑایا گیا, آگے بھی شاید بہت کچھ لوگ کہیں گے, لیکن اپنے سیلف بلیف اور سیلف بلیف پر کبھی کمپرومائز مت کریں. اللہ وہی اللہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچانے والا ہے. اور یہ میرے الفاظ یاد رکھیں کہ جب ہم اندر تھے ہم یہ کہتے تھے کہ یاد رکھیں, اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ کہہ دیجئے نہیں کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے, ہمارے لیے ہمارا اللہ ہی کافی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. Nothing on earth can challenge the determination of Imran Khan and his team, and we will prove our worth. We have proven our worth, and inshallah we will become a reality erected on the firm foundation of sincere and commitment, hard work, and we will become a reality which will become an example for our coming generations inshallah biiznillah. تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہوں, سر اٹھا کے چلیں, بٹ بالکل نہیں گھبرانا, مایوس نہیں ہونا. قوم کی بیٹیوں کو سلام ہے, اور قوم کی بیٹیوں نے اپنے ایمان کے سودے نہیں کیے. قوم کی ماؤں کو سلام ہے, قوم کی مائیں, انہوں نے, ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, قوم کے بزرگوں کی. اور جوان تو میری بنیاد ہے, میرا فخر ہے, میرا غرور ہے. The hope, the pride, the future of my motherland is the youth of Pakistan. So آخر میں they say let's hear the bell is ringing calling us to the bright future. Let's join and unite together and prove it to the entire globe that Pakistan is a reality, Imran Khan is a reality. Imran Khan and Pakistan, they are one body and one soul. Future is our. انشاءاللہ ہم واپس آئیں گے, بہت جلدی آئیں گے, یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے انشاءاللہ. آخر میں انسانیت, پاکستانی قوم, آپ سب اور میرا اور آپ کا لیڈر عمران خان ہمیشہ کے لیے زندہ باد, پائندہ باد. تھینک یو سو مچ, والسلام. بہت بہت شکریہ جناب شہریار آفریدی صاحب. 23 مارچ 1940 میں جب قائد اعظم خطاب کر رہے تھے منٹو پارک میں, مریں گے انشاءاللہ خان کے لیے, انشاءاللہ مریں گے اپنے خان کے لیے, اور خان کو نہیں چھوڑیں گے کسی سے. اور آپ کو سر, آپ کو دور سے پیار کرتے ہم نے 9 مئی کے بعد کفن تیار کر دیا ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی, تشریف رکھیے. بہت شکریہ, بہت مہربانی ہے آپ کی جی. تلا گنگ سے آپ آئے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے. اچھا جی, جب قائد اعظم 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک میں خطاب کر رہے تھے تو اس کی بلیک اینڈ وائٹ فوٹوز بھی لی گئی تھیں. تو قائد اعظم کے خطاب کرتے ہوئے پنڈال کے بیک گراؤنڈ میں ایک بینر لگا ہوا نظر آتا ہے جس پہ علامہ اقبال کا شعر لکھا ہوا ہے, جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. تو جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید تو جیتے ہیں, لیکن ہمارے دلوں میں خالد خورشید جیتے ہیں, جو کہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں. جناب سابق وزیر اعظم گلگت بلتستان خالد خورشید صاحب, میں ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں. سوری جی, وزیر اعلیٰ, اللہ تعالیٰ ان کو ایک دن وزیر اعظم بھی بنائے. وزیر اعظم صرف عمران خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولید اقبال صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. میں آج اس لائن میں جب بیٹھا تھا تو میں بڑا پریشان تھا اور اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ میں تقریر کیا کروں. ایک طرف علی محمد خان ہے, ایک طرف ولی اقبال ہے, اور سینیٹر صاحب ابھی تقریر کر گئے, رؤوف حسن صاحب نے آنا ہے, شہریار آفریدی صاحب کی تقریر ہے. تو اس گرمی گفتار کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا. بہرحال آپ سب کا شکریہ, بالخصوص رؤوف حسن صاحب کا, کہ اتنی خوبصورت تقریب انہوں نے آج آرگنائز کی, اور تمام شرکاء کا میں سب کے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ کس طریقے سے کھلے ہوئے ہیں. اور کچھ لوگوں سے ملتے ہوئے تو میرا دل کر رہا تھا کہ ان کو کہوں کہ عید مبارک, کہ مجھے وہ عید کی خوشیاں مل رہی تھیں کہ 10 مہینے بعد ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں جو آپ نے نہیں دیکھے تھے, اور آزادی کی فضا میں ایک سانس ہم لے رہے ہیں.
ورنہ یقین جانیے کہ ہماری جو لیڈرشپ نے پچھلے 10 مہینے دیکھے ہیں وہ، اور یہ پورے ملک نے، پاکستان اور پاکستانیوں نے دیکھا ہے. میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ اس کے بدلے میں اس پاکستان پہ کرم کرے اور پاکستانیوں پہ کرم کرے، اور جس مقصد کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں اور اس ملک کو حاصل کیا ہے وہ مقصد پورا کرے، اور جس سمت میں پاکستان جانے کے لیے بنا ہے وہ سمت پہ پاکستان کی رفتار سٹارٹ ہو جائے. میں بہت ٹائم قلیل ہے، میں چند باتیں کروں گا کہ 1930 میں خطبہ الہ آباد ہوتا ہے. اس کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جب سنبھالتے ہیں، ان کی سربراہی میں الیکشن ہوتا ہے 1937 میں، جو ہم ہار جاتے ہیں. 1940 میں 23 مارچ میں منٹو پارک جو اب مینار پاکستان ہے وہاں پر آل انڈیا مسلم لیگ کی گیدرنگ ہوتی ہے، اور وہاں پر میرا خیال ہے شاید پہلی دفعہ پاکستان کا نام استعمال ہوا قرارداد میں، اور مطالبہ کیا گیا. یہ سننے کی بات ہے، اور مجھے پتہ ہے افطاری کا ٹائم قریب ہے، میں نے بھی بھاگنا ہے، لیکن یہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانان برصغیر پاک و ہند نے ایک خطے کا مطالبہ کیا، آزادی کا مطالبہ کیا، انڈیپینڈنس کا مطالبہ کیا کہ مسلمان ایک آزاد قوم ہے اور ان کا حق ہے کہ آزادی کے ساتھ اپنے مذہب اسلام کے روشن اصولوں کے مطابق یہ اپنی زندگی گزاریں. 2 راستے تھے اس وقت مسلمانوں کے سامنے، ایک آل انڈیا جو انڈیا میں انگریز ہوں یا پھر کانگریس ہو ان کی غلامی میں زندگی، یا جد و جہد کی جائے، ہجرت کی جائے، قربانیاں دی جائیں، جانیں لٹائی جائیں، عزتیں لٹائی جائیں، اور ایک آزاد ملک حاصل کیا جائے. تو ہمارے آباء و اجداد آزادی کی طرف گئے. اور آج بھی ہمارے سامنے ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آزاد پاکستان یا غلام پاکستان، آزاد پاکستان یا مشرف کا پاکستان. جب ایک فون کال آتی ہے تو لیٹ جاتا ہے. آزاد پاکستان یا ضیاء کا پاکستان جس میں پینٹس کے اوپر پاکستان افغان وار پہ جاتا ہے اپنے مفادات کے خلاف. اور جب بھی یہ یاد رکھیں کہ ایسی حکومت ہوتی ہے جس کو عوام کی سپورٹ نہیں ہوتی ہے تو وہ پھر انٹرنیشنل پاورز کی سپورٹ کے لیے وہ معاہدے کر جاتی ہے جس کا خمیازہ پوری قوم بھگتتی ہے. تو آج بھی وہی سوال ہے جو 23 مارچ 1940 کو ہمارے آباء و اجداد کے سامنے تھا کہ آزاد وطن یا غلامی کی زندگی. تو آج بھی ہم پاکستانیوں کے سامنے ایک ہی سوال ہے کہ غلام پاکستان یا عمران خان کا پاکستان. تو ہم سب کی آواز ہے عمران خان کا پاکستان، آزاد پاکستان. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ جی. جناب خالد خورشید صاحب جو صورت خورشید جی رہے ہیں. اب افطار میں تقریباً 20 منٹ رہتے ہیں، اور ہمارے چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں آخری مقرر ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک انتہائی اہم فرض میں نے نہیں ادا کرنا، پاکستان تحریک انصاف نے ادا کرنا ہے. وہ ہمارے کارکنان جو ابھی بھی سیاسی قیدی ہیں ان کو ایکنالج کرنا ہے اور ان کی فیملیز کو یہاں دعوت دینی ہے. یہ 4-5 منٹ میں اس چیز کو وقف کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کو دعوت دی جائے. اور ان قیدیوں کی جو فیملیز ہیں ان کی 2 لسٹ میرے پاس ہیں. میں قائد اعظم کا وہ فرمان دہرانا چاہتا ہوں. قائد اعظم نے کہا تھا کہ دنیا 2 عظیم قوتوں سے واقف ہے، ایک قلم کی قوت اور دوسری تلوار کی قوت. لیکن قائد نے کہا کہ ایک تیسری قوت ہے جو ان دونوں قوتوں سے عظیم تر ہے، اور وہ ہے ہماری خواتین کی قوت. اور میں دعوت دوں گا جو سٹیج پہ دونوں خواتین بیٹھی ہیں کہ یہ آ کے ان قیدیوں کی جو ہمارے ایک سیاسی قیدی ہیں ان کی فیملیز کو دعوت دیں اور ان کی لسٹس میں سے نام پڑھیں. جی آپ سمابیہ طاہر صاحبہ اور ہماری ویمنز ونگ کی جو چیئرپرسن ہیں اور سابق ممبر قومی اسمبلی ہیں کنول شاہ زیب صاحبہ، آپ دونوں آئیے. جی
سلام ہے ان تمام قیدیوں کو، ان تمام اسیران حقیقی آزادی کو کہ جنہوں نے اور جن کی وجہ سے آج ہم سب یہاں پر ایک بار پھر اکٹھے ہوئے ہیں، جن کے مصمم ارادوں نے، جن کے مستحکم وجود نے یہ ثابت کیا کہ جب آپ کوئی فیصلہ کر لیتے ہو تو اس پر آپ ڈٹ جاتے ہو، اور پھر آپ کے ملک کی بات ہو تو اس کے لیے آپ ہر قربانی دینے کو تیار ہو۔ میں گزارش کروں گی سعید خان صاحب سے، اسلام زید، فرحان علی، صابر خان کہ وہ یہاں پر سٹیج کے سامنے آتے جائیں پلیز۔ جتنے ہمارے اسیران حقیقی آزادی ہیں وہ کائنڈلی یہاں سٹیج کے سامنے تشریف لے آئیں سب۔ عارف بھائی پلیز آپ لوگ آئیے، خالد ساری، دانیال کیانی، محمد اکرام، غضنفر عباس، آصف۔ میں چاہوں گی آپ سب کھڑے ہو کے ان کے لیے تالیاں بجائیے۔ جس طرح سے ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ کمل پلیز آپ۔ آصف علی، ارشد محمود، نادر خان، عارف عوان، خالد بٹ، اسود، ادریس، فرحات، سہیل، منصور، وقاص مغل، عباس خان، نوید انصر، آپ سب کو پوری پاکستان تحریک انصاف اور اس قوم کی طرف سے سلیوٹ ہے کہ جس طرح سے آپ لوگوں نے اور جس طرح آپ کی فیملیز نے قربانیاں دی، آپ لوگ عمران خان کے لیے کھڑے ہوئے، آپ لوگ پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے، یہ قوم کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ، بچے، یہ نوجوان، یہ لیڈرشپ سب آپ کو سلام کہتی ہے اور ہم آپ کے مقروض رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ جی۔ کمل شاذب صاحب آپ سے خطاب کریں گی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ماشاءاللہ اتنے زبردست کردار کے غازی، گفتار کے غازی اسٹیج پہ موجود ہیں۔ میں صرف اتنی بات کروں گی۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گی رؤوف حسن صاحب کا، ہمارے سیکٹری انفارمیشن پی ٹی آئی، ان کے ساتھ ہمارے چیئرمین صاحب بیٹھے ہیں، اور میں آپ سب سے یہ ضرور بیان کروں گی کہ پاکستان تحریک انصاف ایک وہ طاقت ہے، ایک وہ سیاسی پارٹی ہے جس کو اللہ نے بہت معجزوں سے نوازا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارا لیڈر اللہ نے مہربانی کی ہے کہ پاکستان میں ہم سوچا کرتے تھے کہ علامہ اقبال کیسے ہوں گے، قائد اعظم کیسے ہوں گے، ہمارے جو پہلے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا وہ لیڈر کیسے ہوں گے۔ تو جب ہم اپنے خان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ان سب کا منبع ان میں نظر آتا ہے، ہمیں ان سب کی ریفلیکشن نظر آتی ہے۔ لیکن ایک اور جو اللہ نے ہمارے پہ بڑی مہربانی کی ہے، پاکستان تحریک انصاف کا ورکر، میں کہتی ہوں کہ اس کا کوئی مول ہی نہیں ہے۔ اس جد و جہد میں جس طرح ہمارے ورکر نے، جس طرح ہماری خواتین نے، جو آپ کا کردار ہے، میں آپ کو سلوٹ پیش کرتی ہوں۔ جس جگر کے ساتھ یہ لڑے ہیں اس آزادی کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی حقیقی آزادی کے لیے، جتنی انہوں نے قربانیاں دی ہیں، خاص کر ہماری خواتین نے، ہماری یوتھ نے، تو میں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب کا وہ پیغام جس کا ذکر ہم علامہ اقبال کی زبان میں کرتے ہیں کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، خان نے وہ آپ کے اندر امنگ جگا دی ہے، اس نے خرد کو غلامی سے آزاد کر دی ہے۔ اب صرف حقیقی آزادی حاصل کرنی رہ گئی ہے۔ اور جو یہ سب بیٹھی ہے لیڈرشپ ہماری، میں ان کو سلوٹ پیش کرتی ہوں، جنہوں نے خان صاحب کی غیر موجودگی میں جب وہ جیل میں تھے اور ہم سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں، ہمارے دشمن سمجھتے تھے کہ اب یہ پارٹی کیسے چلے گی، سلوٹ ہے ان سب کو کہ انہوں نے یہ پارٹی چلائی، اس کو الیکشن تک پہنچایا، اور ان لوگوں کے دانت کھٹے کیے جو کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف نے کہ 3500 امیدوار بھی پاکستان کی تاریخ کا سب سے ایک بڑا ہسٹری بنی ہے کہ ٹکٹ لینے والوں کی لائنیں لگی ہوئی تھی اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس کو دینی ہے ٹکٹ اور کس سے روکنی ہے۔ اور آج اگر پاکستان تحریک انصاف اس لیول تک پہنچی ہے کہ ہمارے جنہوں نے ہمارے خلاف سازشیں کی، جنہوں نے ہم پہ ظلم و ستم ڈھائے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس عوام کو اور اس
اس پولیٹیکل پارٹی کو کیسے روکنا ہے، تو اس کی وجہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اور یہ قیادت ہے. اور میں خاص سلوٹ پیش کروں گی رؤوف حسن صاحب کو، جنہوں نے ہمارا نیریٹو، جو کور کمیٹی کی میٹنگز کا نیریٹو جو بیانیہ تھا وہ ورکر تک پہنچایا. اور سلام ہے اس ورکر کو کہ جس نے اپنے لیڈر کی آواز پہ ہمیشہ لبیک کہا. صرف یہ بتاتی چلوں کہ ہمارے لیڈر کوئی اپنی ذات کی لڑائی نہیں لڑے. اللہ نے ان کو سب کچھ دیا ہوا تھا، وہ صرف اور صرف اس عوام کی آزادی کی، اس ملک سے غربت کے خلاف جہاد لڑے، جہالت کے خلاف جہاد لڑے، اور جو ایک غلامی کا توق ہمارے گلے میں جو ہمیں نظر نہیں آتا تھا وہ ہمیں اچھی طرح نظر آ گیا، وہ اس کے لیے کھڑا ہے. اور میں آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہمارا لیڈر اللہ کی مہربانی سے وہ لیڈر ہے جو دنیا میں ناموس رسالت کا محافظ بھی بنا. اسی مارچ کے مہینے میں 15 مارچ وہ دن ہے جس کو ہم فخر سے مناتے ہیں. تو جس نے محمد کی محبت پوری دنیا میں اجاگر کی ہے، بتایا ہے کہ ہمارے نبی کی ناموس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، ہمارے دل دکھتے ہیں، اللہ نے اس سے تخت و تاج لے کے بھی اس کو لوگوں کے دلوں میں حکمران بنا دیا ہے. یہ وزیر اعظم کی کرسی کے لیے ہم محتاج نہیں، ہمارا لیڈر محتاج نہیں، یہ کرسی عمران خان کی محتاج ہے. انشاءاللہ بہت جلد ہمارے لیڈر باہر آئیں گے، ہم سب مل کے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی اسی طرح کی حلف برداری کی تقریب میں کھڑے ہوں گے اور نعرہ لگائیں گے، کون بچائے گا پاکستان، کون بچائے گا پاکستان، پاکستان. بہت بہت شکریہ جی. شکریہ جناب کنول شوذب صاحبہ. افطار کا وقت قریب آ رہا ہے، لیکن ہمارے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے، اور افطار کا وافر انتظام ہے. آپ نے پی ٹی آئی والا ڈسپلن دکھانا ہے جب آپ افطار کے لیے جائیں گے. میں دعوت دیتا ہوں علامہ اقبال کے ان اشعار کے ساتھ اپنے چیئرمین جناب بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کو کہ لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں، کتنے بیتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں، اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، داغ جو سینوں میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں، چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں، جاگنے والے اسی بانگے درا سے دل ہوں، یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں، پھر اسی بادائے دیرینا کے پیاسے دل ہوں. جناب بیرسٹر گوہر علی خان. Thank you so very much. الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اینڈ سینیٹر ولید اقبال صاحب آپ کے جنرس ریمارکس کا بہت شکریہ. آج تجدید عہد کا دن ہے، یہ ملک کے لیے، قوم کے لیے بہت اہم ہے. ہم نے اپنے ماضی پہ دیکھنا ہے پاکستان کی آزادی کا مقصد کیا تھا، گھوڑے سے مقصد کیا تھا آزادی. آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کینیڈا وہ تو بڑے ایڈوانس ہے، ان کے ڈالروں پہ، پاؤنڈ پہ آج بھی ایک طرف اپنے ملک کا سکہ، دوسری طرف کوئن کا ہے. تو ہمیں کیا ضرورت تھی پھر آزادی لینے کی؟ گھوڑے نے تو بڑا اچھا کام کیا تھا، ملکنڈ تک تو پہنچا چکے تھے، سب سے بڑا ریلوے نیٹ ورک گھوڑے نے بچھایا تھا، سب سے بڑے اور زیادہ ٹنل گھوڑوں نے بچھائے تھے، گورننس میں پورے دنیا میں مانے ہوئے تھے. پھر آزادی کی کیا ضرورت تھی؟ آزادی کا ایک ہی مقصد تھا کہ گڈ گورننس، ڈیموکریسی اور فریڈم کا کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں ہے. ہمارے سب کنٹیننٹ کا آپ اگر ہسٹری دیکھیں تو 3000 سال پہ ہر قوم نے ہم پہ قبضہ کیا تھا، چاہے وہ برٹش تھے، چاہے وہ امپرر تھے، چاہے وہ مغل تھے، لیکن ہم نے کبھی کسی ملک پہ قبضہ نہیں کیا تھا. یہ بائی ڈیزائن، بائی نیچر ڈیموکریسی پسند تھے. ڈیموکریسی ملک میں اس وقت آ سکتی ہے جب سب لوگ آئین اور قانون کے برابر سامنے برابر ہو، آئین کی بالادستی ہو، قانون ہو اس ملک میں، سپریشن آف پاور ہو، سارے لوگ اپنے حقوقوں میں کے تحفظ کے لیے سب برابر ہو. وہ پاکستان کا مقصد تھا،
وہ آج ہم نے دیکھا ہے. کیا پاکستان بننے کے بعد ہم وہ نبھا سکے؟ آپ کو یاد ہے 25 سال تک ہم اپنے ملک کو آئین نہیں دے سکے تھے جس پہ سارے پولیٹیکل پارٹی کا کنسنسس ہو. 25 سال بعد پہلا کنسنسس سے آئین آیا ہوا تھا. 90 تک کوئی ڈیموکریسی ان پلیس نہیں تھی. 90 کے بعد جو ڈیموکریسی آئی وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے بری پڑی تھی. اس مرتبہ آپ لوگوں نے دیکھا سب سے پہلے ڈیموکریسی کا ایک اصول ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں. خان صاحب سے جب بھی میری ملاقات ہوتی تھی جیلوں میں تو لیڈرشپ اس وقت یہاں بیٹھے ہیں. خان صاحب کا ایک ہی آواز ہوتا تھا. خان صاحب نے ہر مرتبہ مجھے یہ کہا، یہ ٹکٹ جو آپ لوگ فیصلے کر رہے ہیں یہ ٹکٹ ان لوگوں کو دے دو جو آپ کے پارٹی ورکرز ہے، چاہے ان کے 3 نسلوں سے کوئی ایوان نہ گیا ہو لیکن وہ پارٹی کا دیرینہ کارکن ہو، ان کو اڑے سے دے دو. خان صاحب نے یہ بھی کہا ان لوگوں کو ٹکٹ دے جن کے گھر میں بے شک ایک گاڑی نہ ہو لیکن وہ کارکن ہو، ورکر ہو، نظریے پہ پابند ہو، ان لوگوں کو ٹکٹ دے. یہی وہ ڈیموکریسی کا ویژن ہے جس کے مرہونی منت آپ آزادی لیتے ہیں، جس کی وجہ سے کوشش کرتے ہوئے آپ کا ایوان مضبوط ہوگا. دنیا کے وہ قوم جو ہمارے ساتھ آزاد ہوئے وہ ہم سے آگے بڑھے، جو ہمارے بعد بھی آزاد ہوئے وہ بھی ہمیں پیچھے چھوڑ کے گئے. ہم اپنے قوم کو وہ آزادی دینے میں ناکام ہوئے جو ہم نے اپنے قوم کی خاطر جنگ لڑنی تھی، جو آئین کی بالادستی قائم کرنی تھی. کیا سیاست میں اپنی سی وی پہ یہ لکھنا لازم ہے کہ میں جیل جا چکا ہوں؟ کوئی بھی سیاسی کارکن کسی بھی صورت میں جیل میں نہیں ہونا چاہیے. جیل میں صرف مجرم ہونا چاہیے. یہ روش ہمیشہ کے لیے ختم ہونی چاہیے. ڈیموکریسی کا مقصد ہوتا ہے کہ پوٹینشیل ایبیلٹی اور ٹیلنٹ کی بیس پہ آپ کو ملے، نہ کہ پولیٹیکل ایفیلیشن کے بیس پہ، نہ کہ خاندان کے بیس پہ. یہ صرف عمران خان صاحب ہے اور اس کی پارٹی کا ورشن ہے اور اس کا زندہ جیتا جاگتا ثبوت میں ہوں. انہوں نے اپنے خاندان میں نہیں دیا، انہوں نے کہا میرے پارٹی کا ورکر میرا چیئرمین ہوگا. یہی وہ ڈیموکریسی ہے جس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں. یہی پاکستان کا مقصد تھا. ٹرو ڈیموکریسی آئے گی، ہر ایک کو اپنا حق ملے گا، ایوان بالادستی، جمہوریت ہوگی. جب ایوان مضبوط ہوگا، جب عدلیہ آزاد ہوگی تب پاکستان بہتر ہوگا اور آگے جائے گا، اور اقوام مولا میں، پورے دنیا کے اقوام میں تب جا کے ایک صف میں کھڑے ہوں گے. اسی کا تجدید عہد کا دن کرنا ہے. ہم نے اپنے جو اسلاف آبا و اجداد ہے انہی کو پاکستان کو بنانا ہے. اس کو قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے، اور وہ یہی کہ ہر ایک اس میں اصول ہو. ہم سپریم کورٹ سے بھی ایک درخواست کرتے ہیں، اگر خان صاحب اپنے وقت میں ایک کنسٹیٹیوشن پٹیشن ایک ریفرنس کی صورت میں سپریم کورٹ کے بھیج چکے تھے، اور اس میں یہی استدعا تھی کہ الیکشن جب ہو رہے ہو سینٹ میں، وہاں جو ووٹ ہو آپ کا وہ ویریفائیبل ہو تاکہ پیسے کا چکر نہ ہو اور ان لوگوں کو مینڈیٹ ملے جن کو عوام منتخب کر کے آتے ہیں. ہم سپریم کورٹ سے استدعا کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو دوبارہ ہدایات دی جائے کہ ووٹ ویریفائیبل ہو. وہ ووٹ ایسا ہو کہ ویریفائیبل ہو کس نے کس کو ووٹ دیا ہوا ہے، اس کی سیکریسی ضرور ہو بیلٹ کی، لیکن ویریفائیبل ووٹ ہونا چاہیے. یہ سپریم کورٹ کا مینڈیٹ ہے. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس پبلک مینڈیٹ نہیں ہے اور وہ فارم 47 میں آئے، وہ حکومت کرنے کے حقدار نہیں ہے، وہ آئینی منصب نہیں سنبھال سکتے. ہم نے پاکستان کو اگر ٹرو ڈیموکریٹک اسٹیٹ بنانا ہے تو ہم نے آئین اور قانون کی بالادستی کو بڑھا دینا ہے. یہی قائد اعظم کا ویژن تھا. یہی وہ ہے جو عمران خان صاحب آج اگر جیل میں ہیں تو اسی کی خاطر جیل میں. ان پہ کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے، وہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے تعاون سے ہم عدلیہ پہ اعتماد کرتے، احترام کرتے. انشاءاللہ جلد خان صاحب بھی باہر ہوں گے. جب واپس آئیں گے اپنا اسٹرگل شروع کریں گے، پاکستان کو پھر وہی آزاد، خود مختار اور اسلامی مملکت انشاءاللہ تعالی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. وقت شارٹ ہے. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ.